میدان کربلا میں بھی حضرت حسین نے نماز پڑھ کر کے دکھائی ہے۔ جو نوجوان حضرت حسین سے محبت کا دم بھرتے ہیں، یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ ذرا سوچیں کیا ہم حسین والی زندگی گزار رہے ہیں؟ یا حسین کہنا حسین سے محبت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ حسین نے جو زندگی گزاری ہے، حسین نے جو پیغام دیا ہے، اس پیغام کو لینا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اصل حسین سے محبت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محرم کی 10ویں تاریخ ہے، اس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت بیان فرمائی، تو یہ بڑی فضیلت والا دن ہے اور اتفاقی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی دن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے بھی چنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول ہیں، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے بیٹے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کے ناتی ہیں۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے ان کی کہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، پھر صحابی رسول ہیں، یہ بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی روایات میں ان کی فضیلت بیان فرمائی اور ان سے محبت کا اظہار فرمایا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دونوں جو ہیں جنت کے پھول ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اسی طرح ایک مرتبہ جو ہے نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسن و حسین سرخ دھاری دار کپڑا پہنے ہوئے مسجد میں آئے، تو چھوٹے بچے تھے اس وقت، تو چلتے ڈگمگاتے گر جاتے۔ نبی علیہ السلام ممبر سے اترے، آپ نے ان دونوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا اور پھر اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ محبت تھی ان دونوں سے کہ آپ علیہ السلام نے اپنا خطبہ روک دیا درمیان میں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان دونوں سے محبت فرمائیے، اور جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرمائیے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی ان سے محبت تھی۔ نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ چونکہ جانتے تھے کہ نبی کے کتنے پیارے اور لاڈلے یہ دونوں، تو صحابہ بھی ان سے محبت فرماتے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام سب ان سے محبت فرماتے، ان کا خیال رکھتے، ان کو ہدیہ دیتے، تحفہ دیتے، اور ان کی خدمت کرنا وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ حالانکہ وہ ان سے عمر میں بہت بڑے تھے، لیکن کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، آپ کی اولاد میں سے تھے، اس وجہ سے صحابہ ان کا احترام فرمایا کرتے تھے۔ تو اس طرح ان کی فضیلت اور ان کا مقام و مرتبہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور دونوں بھائیوں نے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بہت ہی بہترین زندگی گزاری، عبادت گزار بھی تھے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے بھی تھے، بہادر بھی تھے اور لوگوں کا خیال رکھنے والے بھی تھے۔ تو یہ ساری ان کی زندگی کے کارنامے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ان کی شہادت کا ہم نے تذکرہ سن لیا، بس یہی ان کی زندگی کا کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے کارنامے جو ہیں انہوں نے انجام دیے ہیں۔ بہرحال تو میں مختصراً شہادت کا واقعہ کیسے پیش آیا یہ بیان کروں گا، اور اس کے بعد اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ انہوں نے اپنے انتقال کے بعد اپنے بیٹے یزید کو جو ہے خلیفہ بنایا، اور اچھی نیت سے بنایا۔ وہ اس لیے کہ ان کے خاندان میں یہ خلافت تھی، تو انہوں نے چاہا کہ میرے بعد اگر میرا بیٹا ہی خلیفہ بنے گا تو مسلمانوں کے اندر اختلاف نہیں ہوگا۔ تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو جو ہے خلیفہ بنایا، اور یزید کے اندر جو ہے اس وقت تک کوئی غلط بات، خلاف شریعت بات نہیں پائی جاتی تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اچھی نیت سے ان کو خلیفہ بنا دیا۔ حضرت امیر معاویہ کا جب انتقال ہو گیا، وہ خلیفہ بنا، تو اب جو ہے اس نے لوگوں سے بیعت لینی شروع کی کہ میرے نام پر لوگ بیعت کریں، لیکن اس وقت اس کے اندر کچھ جو ہے خلاف شریعت بات بھی آ گئی تھی۔ تو بہت سارے صحابہ کرام خصوصاً مکہ اور مدینہ میں رہنے والے یزید کو خلافت کے لائق نہیں سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے بہت سارے صحابہ نے جو ہے
بیعت کرنے سے انکار کیا کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے، ہم جو ہے اس کو مسلمانوں کے خلیفہ بننے کے لائق نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ پاور میں آ چکا تھا تو اس نے زور ڈالنا شروع کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ حضرات بھی مدینہ منورہ میں تھے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ اب جو ہے زور ڈالا جائے گا اور ہم سے بیعت لی جائے گی، اور ہم بیعت کرنا چاہتے نہیں، تو یہ لوگ جو ہیں مدینہ سے مکہ آ گئے۔ مکہ آ گئے، یہاں رہ کر انہوں نے کچھ دن گزارا، مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا معاملات ہونے چاہیے۔ اتنے میں جو ہے حج کے ایام بھی شروع ہو گئے، لوگ مکہ مکرمہ آنا شروع ہوئے، تو لوگوں سے بھی انہوں نے بات چیت کی یزید کی خلافت کے سلسلے میں۔ اب یہ مکہ مکرمہ میں ادھر جو ہے کوفہ کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط آنا شروع ہوئے۔ کوفہ کے لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے ہمارے یہاں آ جائے، ہم بھی یزید کی خلافت نہیں چاہتے ہیں، ہم بھی نہیں چاہتے کہ وہ ہمارا خلیفہ بنے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کوفہ والوں نے خط بھیجے۔ روایتوں میں ہے کہ 12,000 خط جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کوفہ سے، انہوں نے آپ کو کوفہ بلایا۔ جب حضرت حسین کے پاس اتنی کثرت سے خط آنا شروع ہوا تو حضرت حسین نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کوفہ نہ جائے، کیونکہ کوفہ والے جو ہیں یہ بے وفا لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے والد حضرت علی کو بھی شہید کیا، آپ کے بھائی حضرت حسن کو بھی شہید کیا، تو یہ آپ کے ساتھ بھی غداری کریں گے، تو آپ جو ہے کوفہ نہ جائیں۔ لیکن بہت کثرت کے ساتھ خط آ رہے تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ پھر میری وجہ سے ان لوگوں پر کوئی مشکل آئے، تو مجھے جانا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں، جب اتنی کثرت سے خط آ رہے ہیں تو وہ لوگ جو ہے مجھے خلیفہ بنانا چاہتے ہوں گے، میری اطاعت کریں گے۔ تو حضرت حسین نے جو ہے ارادہ کیا اپنے پورے خاندان کو لے کر کے کہ کوفہ میں جا کر کے رہیں۔ صحابہ نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو آپ پہلے وہاں کے حالات کا جائزہ کرا لیں کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف بھیجا، وہاں جا کر کے دیکھیں کیا حالات ہیں، جیسا کوفہ والے لکھ رہے ہیں ویسا ہی ہے یا کچھ اور ماحول ہے۔ وہ وہاں پہنچے، وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ کوفہ کے لوگ ان کے ہاتھ پر جو ہے حضرت حسین کے نام کی بیعت کر رہے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے حضرت حسین کا ساتھ دیں گے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے وہاں سے خط بھیج دیا کہ آپ یہاں آ جائیں، یہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ تو حضرت حسین کو جو ہے خط ملا، تو آپ جو ہے تیزی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یزید کو خبر مل گئی کہ کوفہ میں ایسا ایسا ہو رہا ہے، مسلم بن عقیل آئے ہیں حضرت حسین کی طرف سے اور کوفہ والے ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ تو یزید نے جو ہے کوفہ کا گورنر بدل دیا۔ پہلے کوفہ کے گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر، صحابی رسول تھے، نرم مزاج آدمی تھے، تو ان کو ہٹا کر کے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا، جو ایک ظالم آدمی تھا، فاسق و فاجر آدمی تھا۔ وہ آیا اور اس نے یزید کا خط دکھایا کہ دیکھو مجھے یہاں کا گورنر بنا دیا گیا ہے، اور اس نے پھر پورے شہر کا چکر لگایا اور اعلان کر دیا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دینے کا وعدہ کرے گا، ان کے نام کی بیعت کرے گا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ جو بھی حضرت حسین کے نام کی بیعت کرے گا مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جو ان کو پناہ دے گا، ان کا ساتھ دے گا کسی بھی طریقے سے، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو جب یہ اعلان کیا تو ڈرپوک لوگ تھے کوفہ والے، انہوں نے جو ہے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے جو ہے ان کو قتل کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کا قتل ہو چکا ہے، تو اب انہوں نے ارادہ کیا کہ وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو ہمیں جو ہے واپس چلنا چاہیے۔ لیکن مسلم بن عقیل کی اولاد بھی آپ کے ساتھ تھی، انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے ابا کے خون کا بدلہ لے کر ہی جائیں گے، ہم ایسے واپس نہیں جا سکتے، ہمارے باپ کا قتل ہوا ہے، وہ شہید ہوئے ہیں، کہ ہم واپس کیسے چلے جائیں، ہم بدلہ لیں گے۔
تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارادہ کیا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. ایک اور قاصد کو بھیجا, وہ جا کر کے حالات دیکھے تو ان کو بھی قتل کر دیا گیا. تو اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے. بہرحال یہ قافلہ چلا ہے اور قادسیہ کے مقام پر جب یہ پہنچا, کوفہ سے پہلے بہت پہلے راستے میں قادسیہ کا مقام پڑتا, وہاں پہنچا تو حر بن یزید یہ 1000 کے لشکر کے ساتھ آیا اور اس نے کہا مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں آپ سب کو گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر کے جاؤں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کو کہا کہ میں ایسے تو کوفہ نہیں جا رہا, مجھے کوفہ والوں نے بلایا اور آپ نے خط دکھایا کہ یہ دیکھو فلاں سردار نے خط لکھا, یہ فلاں نے لکھا, یہ فلاں نے لکھا, اور سب نے وعدہ کیا ہے اور سب نے مجھے بلایا, میں اس وجہ سے جا رہا ہوں, ایسے تو نہیں جا رہا. لیکن اس نے کہا کہ آپ کو تو میرے ساتھ چلنا پڑے گا, مجھے یہی حکم ملا ہے کہ میں گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر کے جاؤں. بن سعد 4000 کے لشکر کے ساتھ آئے, اس کو بھی ابن زیاد نے بھیجا. اور جب وہ حضرت حسین سے ملے, میدان کربلا میں ملاقات ہوئی تو پوچھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا مقصد ہے آنے کا. تو حضرت حسین نے وہاں بھی خطبہ دیا اور وہاں انہوں نے 3 باتیں رکھی, 3 پیشکش کی کہ یا تو مجھے جو ہے مدینہ واپس جانے دیا جائے جہاں سے میں آیا ہوں, یا مجھے کسی اسلامی سرحد کی طرف جانے دیا جائے, میں وہاں جاؤں گا, اسلامی سرحد کی حفاظت کروں گا, کفار سے جنگ کروں گا, اور تیسری بات یہ کہ مجھے خود یزید سے ملنے دیا جائے, میں اس سے ملوں گا, بیٹھ کر کے بات کروں گا اور جو ہمارے معاملات اختلافات ہیں وہ حل ہو جائیں گے. تو یہ 3 آپشن حضرت حسین نے رکھے, کیونکہ حضرت حسین کا کوئی ارادہ لڑائی کا نہیں تھا, جنگ کا نہیں تھا. اگر لڑنے کے ارادے سے اور جنگ کے ارادے سے آتے تو اپنے بال بچوں کو ساتھ نہیں لاتے, تو پورے خاندان کو لے کر کے کوفہ جا رہے ہیں کہ وہاں رہیں گے اور مسلمانوں کی خلافت کریں گے, اس وجہ سے آ رہے ہیں. تو انہوں نے 3 آپشن رکھے. تو عمر بن سعد نے جو ہے خوش ہوئے, بہت اچھی بات ہے, اور اس نے عبید اللہ بن زیاد کو پیغام بھیج دیا کہ حضرت حسین جو ہے ایسا ایسا کہہ رہے ہیں. لیکن عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ اب ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ انہیں جو ہے میرے ہاتھ پر یزید کے نام کی بیعت کرنی پڑے گی, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو حضرت حسین کو جب یہ جواب ملا تو حضرت حسین نے فرمایا کہ میں یہ کام تو نہیں کر سکتا, کسی ظالم کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کر سکتا, اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں, دنیا سے رخصت ہو جاؤں, جان دے دوں, لیکن کسی ظالم کی میں حمایت نہیں کر سکتا, ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا. چنانچہ جو ہے مقابلہ شروع ہوا ہے کربلا کے میدان میں. تو جو 10ویں محرم کی رات تھی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رات دعا میں گزاری, اللہ کے سامنے رونے میں گڑ گڑانے میں گزاری. اور جو آپ کے ساتھ تھے ان سے آپ نے کہا کہ اگر تم لوگ جانا چاہو تو جا سکتے ہو, کوئی زبردستی نہیں ہے کہ میرے ساتھ رکنا ہے. لیکن ان تمام نے جو ہے آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے, ہم بھی آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے, یہاں تک کہ اپنی جان قربان کر دیں گے. صبح 10ویں محرم کی صبح ہوئی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے جو ساتھی تھے ان کی صفیں لگوائی, اور اس طرح مقابلہ شروع ہوا ہے. اور ان لوگوں کے اوپر پانی تو پہلے ہی بند کر دیا گیا تھا, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, لیکن دین کی خاطر, اسلام کی خاطر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کی خاطر انہوں نے مقابلہ کیا اور بڑی جو ہے بہادری کے ساتھ لڑے ہیں. لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے جو ہے شہادت لکھی ہوئی تھی, تو میدان کربلا میں بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے, اور بہت ساری تفصیلات اس کی ہیں جس کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. تو اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں میدان کربلا میں. حضرت حسین کا جو ہے سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا, عبید اللہ بن زیاد کی خدمت میں جو ہے پیش کیا گیا. اس نے گستاخی کرتے ہوئے حضرت حسین کے ہونٹوں پر چھڑی لگائی. تو وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے, اور تو ان کے ساتھ جو ہے یہ گستاخی کرتا ہے. بہرحال تو اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شہید ہوئے. جن لوگوں نے ان کو شہید کیا اور آل رسول کا خون بہایا, ان تمام کا جو ہے انجام بہت برا ہوا. بعد میں
جو گورنر آیا، خلیفہ آیا، اس نے جو ہے بہت بری طریقے سے ان تمام لوگوں کو مارا جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ تو اس طرح حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ اب اس واقعے سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے؟ ہر سال ہم بڑے جھوم جھوم کر کے اس واقعے کو سنتے ہیں اور یا حسین کا نام لے کر کے اور نعرہ لگا کر کے سڑکوں پر تماشا کرتے ہیں۔ تو ہمیں پیغام کیا ملتا ہے؟ اصل پیغام کو سمجھنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا پیغام یہ دیا کہ ظالم کے آگے کبھی جھکنا نہیں ہے، ظالم کے آگے کبھی جھکنا نہیں ہے، ظالم کی حمایت نہیں کرنی ہے، ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ظالم کے آگے جھکنا نہیں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا سے ہم سب کو پیغام دیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ کیسے بھی حالات آ جائیں، دین اور ایمان میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ میدان کربلا میں ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں اور اپنے لوگوں کا خون بہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت حسین جو ہے نماز قضا نہیں کرتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ میدان میں نماز ہو رہی ہے، نماز کوئی قضا نہیں ہو رہی ہے، اور جب وہ جو شہید ہوئے ہیں، شہادت کا وقت آیا، اس وقت بھی کہتے ہیں کہ نماز ہی میں جو ہے وہ تھے اور نماز کا وقت تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کیسے بھی حالات آ جائیں، تمہارے دین میں، ایمان میں کمی نہیں آنی چاہیے، عمل میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ آج ہم لوگ دیکھیں کہ ہم کتنا نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، حضرت حسین کا نام تو بہت جھوم جھوم کر لیتے ہیں اور یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، سڑکوں پر تماشا کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، نماز میں آنے کی فرصت نہیں ہے، اور تھوڑے سے حالات خراب ہو جائیں، تھوڑی پریشانی آ جائے، کچھ بیماری، کوئی تھوڑی مصیبت آ جائے تو نمازوں کو بھول جاتے ہیں، نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو حضرت حسین نے پیغام دیا حالات کیسے بھی ہو، دین میں، ایمان میں، عمل میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ میدان کربلا میں بھی حضرت حسین نے نماز پڑھ کر کے دکھائی ہے۔ تو جو نوجوان حضرت حسین سے محبت کا دم بھرتے ہیں، یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ ذرا سوچیں کہ کیا ہم حسین والی زندگی گزار رہے ہیں؟ صرف یا حسین کہنا حسین سے محبت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ حسین نے جو زندگی گزاری ہے، حسین نے جو پیغام دیا ہے، اس پیغام کو لینا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اصل حسین سے محبت ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین نے یہ بھی پیغام دیا کہ اپنی کمزوری پر انسان نظر نہ رکھے، دشمن کی طاقت پر نظر نہ رکھے، بلکہ اصل نظر جو ہے اللہ کی طاقت پر ہونی چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ حضرت حسین بہت کم تعداد میں تھے، آپ کے ساتھی بہت کم تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی طاقت پر بھروسہ کر کے انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو پیغام دے دیا کہ اپنی کمزوری پر اور دشمن کی طاقت پر بھروسہ نہیں کرنا، ہتھیار پر بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تو یہ پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اس کے علاوہ بے شمار پیغامات ہم دیکھ سکتے ہیں میدان کربلا سے کہ دین کی خاطر جو ہے کسی بھی قسم کی قربانی کا مطالبہ ہو، ہم اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی خاطر اگر ہم سے کسی بھی طرح کی قربانی مانگی جائے، مال کی قربانی، جان کی قربانی مانگی جائے، تو ہم اس سے بھی پیچھے نہ ہٹے۔ یہ سارے پیغامات جو ہے ہمیں میدان کربلا سے ملتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ محرم کے مہینے میں ہم جو ہے ڈھول بجا کر کے اور تعزیہ بنا کر کے اور سڑکوں پر تماشا کر کے، کیا یہ حسین سے محبت ہے؟ یہ حسین سے محبت نہیں ہے۔ حسین سے محبت ہے تو ہماری کبھی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، حسین سے محبت ہے تو ہم قرآن کی تلاوت نہ چھوڑیں، حسین سے محبت ہے تو ہم اپنے دین و ایمان میں کمی نہ آنے دیں، حسین سے محبت ہے تو دین مٹے اور ہم جو ہے آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حسین سے محبت ہے تو ہم اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کریں، اپنے مال کو قربان کریں، اور جیسی قربانی کا مطالبہ ہے اس قربانی کو پیش کرنے سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے۔ تو یہ پیغام اگر ہم سیکھ رہے ہیں 10ویں محرم سے اور محرم کے اس مہینے سے، یوم عاشورہ سے، تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں سیکھ رہے ہیں، صرف ہم تماشا کر رہے ہیں، تو یہ حسین کی محبت کے نام پر ہم حسین کا مذاق اڑا رہے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ پیغام سمجھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت